مطالبے پر معجزات نازل نہیں کرتا، وگرنہ تو یہ سلسلہ رکے ہی نہ، ہر روز نیا بندہ اٹھے اور کہے جناب جب تک یہ معجزہ نہ آئے میں اسلام کو نہیں مانتا، جب تک یہ معجزہ نہ آئے میں نہیں مانتا۔ فرمایا سبحان ربی، ایک بات ان کو یہ سمجھا دیجئے کہ وہ ہمارا رب، جو میرا رب ہے وہ سبحان ہے، عیوب و نقائص سے پاک بھی ہے کہ کسی قسم کی کمی کوتاہی اس کے اندر ہو، اور وہ کمالات کا مجموعہ ہے، اور وہ علی کل شیء قدیر ہے، قدرت، طاقت، ہر چیز اور ہر طرح کی صفات عالیہ اس کے اندر موجود ہیں، پھر بھی وہ نازل نہیں کر رہا، تو یہ اس نے یہ زندہ معجزہ دیا ہے، کسی کو اس نے کچھ معجزہ دیا، یہ اس کی حکمت ہے، یہ اس کی تقسیم ہے۔ حل کنت الا بشرا رسولا، میں معجزے لانے والا نہیں، حل کنت الا بشرا رسولا، میں تو صرف بشر ہوں اور بھیجا گیا ہوں، میری حیثیت بشر کی ہے، مخلوق، افضل الخلائق، سبحان اللہ، اور رسول تو فرمایا میں تو بشر بھی ہوں اور رسول بھی ہوں، بھیجا گیا بھی ہوں، مجھے تو وہی عطا ہوئی ہے، میں اس کے اوپر خود سے معجزے لاؤں، خود سے کوئی چیز لاؤں، یہ ساری چیزیں یہ میرے دائرہ اختیار میں نہیں ہیں، اللہ کے دائرہ اختیار میں ہے، وہ جس طرح کا بھی معجزہ عطا کرے، لیکن جو مجھے معجزہ عطا ہوا ہے، میں نے بخاری شریف کی حدیث آپ کے سامنے رکھی کہ وَإِنَّمَا كَانَ الَّذِي أُوتِيتُ، جو مجھے معجزہ عطا ہوا ہے وحیاً، وہ تو وہی ہے، یہی تو معجزہ، سبحان اللہ۔ لہذا فرمایا حل کنت الا بشر رسولا، میں تو اور کچھ نہیں ہوں، میری حیثیت اور کچھ نہیں ہے، الا مگر بشر رسولا، سوائے اس کے کہ میں بشر ہوں اور رسول ہوں۔ وما منع الناس ان يؤمنوا اذ جاءهم الهدى الا ان قالوا ابعث الله بشرا رسولا۔ اب یہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ بھائی میری تو حیثیت یہ ہے اور میں تو مخلوق ہوں، میں اللہ کے حکم کا پابند ہوں، اپنی مرضی سے حکم جاری نہیں کر سکتا، میں اپنی مرضی سے کوئی چیز کر نہیں سکتا، مجھے تو اللہ کی مرضی کا انتظار رہتا ہے، وہ مجھے عطا فرماتا ہے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، میں اپنی خواہش سے تو کوئی کام ہی نہیں کرتا، مجھے اللہ وحی عطا فرماتا ہے، میں اس کے ذریعے سے کرتا ہوں، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت ہے۔ تو فرمایا کہ جب یہ حیثیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح ہوئی تو مشرکین مکہ کو اور ان کی روش رکھنے والے ہر دور کے جو ان کی سنت پر، مشرکین کی سنت پر عمل کرنے والے اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، ان کی ہر دور میں روش یہ رہی ہے کہ وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا، اور لوگوں کو نہیں منع کیا کسی چیز نے، ان یؤمنوا، کہ وہ ایمان لائیں، اذ جاءہم الہدی، جب کبھی بھی کسی کے اوپر ہدایت آئی ہے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک، جب کبھی بھی کوئی ہدایت کی کوئی بھی ورژن آیا ہے، کوئی بھی کسی بھی صورت میں اللہ تعالیٰ نے ہدایت نازل کی ہے، تو لوگ سب سے بڑا اعتراض یہی کرتے تھے، لوگوں کو ایمان لانے سے سب سے زیادہ جس چیز نے روکا وہ بات ہی یہ تھی، الا ان قالوا، یہ کہ انہوں نے کہا ابعث اللہ بشرا رسولا، کہ اللہ نے ایک بشر کو رسول بنا کے بھیجا ہے، یعنی یہی بات تو ان کے لیے حیرت کی، جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کلیم کے طور پر، اپنے دعوے کے طور پر ارشاد فرما رہے ہیں کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ فرما رہا ہے کہ کہہ دے قل سبحان ربی حل کنت الا بشرا رسولا، آپ فرما دیں کہ میرا رب پاک ہے، ہر قسم کے عیوب و نقائص سے منزہ ہے، اور ہر طرح کے کمالات کا مجموعہ ہے وہ ذات، ہر چیز پر قدرت رکھتی ہے، تو میری حیثیت تو ایک بشر کی، ایک رسول کی ہے۔ اور پھر فرمایا یہی تو بات ان کو ایمان سے روکے ہوئے ہے، وہ کہتے ہیں کہ کیوں یہ بشر کیوں رسول بن گیا، اور یہاں فرشتہ کیوں نہیں آیا، کبھی یہاں تو ذکر ہوا نا ان مطالبات کا، اور یہ مطالبہ کہ فرشتہ کیوں نہیں آیا، یہ مختلف جگہوں پہ یہ ان کا یہ مطالبہ بھی ہے، اور سب سے زیادہ ان کو جو اعتراض ہوتا تھا وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حیثیت پر ہوتا تھا کہ آپ بشر ہیں، آپ ہماری طرح گلیوں میں پھرتے ہیں، آپ کھانے کی احتیاج بھی رکھتے ہیں، یہ کیسا رسول، جس کو اللہ تعالیٰ نے سورہ فرقان کے اندر بیان فرمایا آیت نمبر 7 کے اندر، وَقَالُوا مَا لِهَذَا الرَّسُولِ، یہ کیسا رسول ہے، یَأْکُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ، ہماری طرح کھانا کھاتا ہے اور ہماری طرح بازاروں میں گھومتا پھرتا ہے، گلیوں میں، اور چلتا پھرتا ہے،
اور لولا انزل الیہم ملک فیکون معہ نذیرا، اس پر کوئی فرشتہ کیوں نہیں نازل ہو جاتا کہ وہ فرشتہ آ جاتا اور فرشتے کے ذریعے ساتھ یہ ہمیں ڈراتا پھرتا اور پھر ہم ڈر بھی جاتے۔ اب یہ بظاہر جو ہے وہ ہماری طرح کے احتیاجات رکھنے والے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو کتنی شان دی ہے، وہ نظر تو آتی نہیں، ان ظاہر اندھوں کو، عقل کے اندھوں کو کیسے نظر آئے؟ لہٰذا قرآن کہتا ہے، قرآن اس کا جواب دیتا ہے، وہاں سورہ فرقان میں جب اعتراض ہوا ما لہٰ رسول آدر رسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق، یہ کیسا رسول ہے کہ جو کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں پھرتا ہے، کس کے ساتھ فرشتہ کیوں نہیں نازل کیا گیا؟ وہ فرشتہ ہوتا تو چلیں وہ پھر لوگ ڈرتے بھی اس سے۔ فرمایا وما ارسلنا قبلک من المرسلین الا انہم لیاکلون الطعام ویمشون فی الاسواق۔ اللہ اکبر! لوگو، جتنے بھی نبی ہم نے بھیجے، اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے کہ وما ارسلنا قبلک من المرسلین، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے جتنے بھی ہم نے رسول بھیجے، الا انہم لیاکلون الطعام ویمشون فی الاسواق، وہ سارے کے سارے کھانا کھاتے تھے اور سارے کے سارے گلیوں بازاروں میں گھومتے پھرتے تھے۔ تو یہ خصوصیت تو ہر ایک میں تھی، گویا سارے بشر تھے۔ اللہ اکبر! وجعلنا بعدکم لبعد فتنہ، اور دراصل ہم نے تم میں سے ایک دوسرے کو ایک دوسرے کے لیے آزمائش بنایا ہے، یعنی یہ بھی آزمائش ہے کہ اللہ نے چن لیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، خیر البشر بنا دیا اور وحی عطا فرما دی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو افضل الخلائق بنا دیا، سارے جہانوں پر فضیلت دے دی اور سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا دیا، رحمت للعالمین بنا دیا۔ اور لوگوں کو یہی بات ہضم نہیں ہوتی کہ ایک بشر کی اتنی فضیلت اور اتنا زیادہ اس کو اللہ تعالیٰ نے فضیلت عطا فرمائی ہے کہ وہ اللہ کے بعد کائنات کی سب سے بزرگ ہستی بن گیا، تو یہ بظاہر تو گلیوں میں پھرتا ہے اور ہماری طرح کھانا کھاتا ہے، یہ احتیاجات تو نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ اکبر! اس کا پھر جواب یہاں اللہ تعالیٰ نے دیا ہے کہ یہی بات ہمیشہ لوگوں کو منع کرتی آئی، روکتی رہی، رکاوٹ بنتی رہی ایمان سے، کہ ان کو اعتراض یہ ہوتا تھا کہ ایک بشر کو رسول کیوں بنایا۔ فرمایا قل لو کان فی الارض ملائکۃ یمشون مطمئنین لنزلنا علیہم من السماء ملکا رسولا۔ سبحان اللہ! فرمایا اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو بتا دیجئے، لو کان فی الارض ملائکۃ یمشون، اگر زمین میں فرشتے چلتے پھرتے ہوتے، مطمئنین، اور یہاں وہ رہتے پھرتے، رہتے بستے، مطمئنین، مطمئن ہو کر، یعنی یہاں پہ اطمینان کے ساتھ یہاں پہ رہائش اختیار کر کے فرشتے ہوتے، یعنی زمین پر انسان نہ ہوتے، فرشتے ہوتے، لنزلنا علیہم من السماء ملکا رسولا، یہاں بود و باش اگر فرشتوں کی ہوتی اور ان کی ہدایت کے لیے رسول آتا تو وہ واقعتاً فرشتہ ہی ہوتا۔ لنزلنا علیہم، لازماً ہم نازل کرتے ان کے اوپر، من السماء، آسمان سے، ملکا رسولا، ایک فرشتے کو رسول بنا کے بھیجتے، چونکہ ہدایت انسانوں کی مقصود ہے، تو اس لیے خیر البشر کو عالم بشریت کی ہدایت کے لیے بھیجا، تو جن کی ہدایت کے لیے بھیجا اس لیے بشر بنا کے بھیجا۔ اگر یہاں فرشتے ہوتے تو پھر فرشتے کو رسول بنا کے بھیجتے، یہاں پہ بشر ہیں لہٰذا بشر کو ہی رسول بنا کے بھیجا ہے۔ قل، اور ساتھ یہ بھی فرما دیجئے اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم، میرے جتنے بھی دعوے ہیں اور میری جو رسالت کا دعویٰ ہے اور یہ جتنی فضیلت کا دعویٰ ہے، اس سب پر، اور تمہارے جو جتنے اعتراضات ہیں اور تمہارے جتنے معجزات کے مطالبات ہیں، ان سب پر جتنے ڈفرینسز ہیں ہمارے درمیان، ان سب پر میرے اور تمہارے درمیان اللہ ہی بطور گواہ کافی ہے۔ تم مجھے رسول نہیں مانتے، میرا اللہ گواہ کافی ہے کہ میں رسول ہوں۔ تم اپنے مطالبات اور معجزات پورے کرانا چاہتے ہو اور ان کا پورا نہ ہونا میری نبوت کے خلاف عرض سرائی کے طور پر استعمال کرتے ہو، تو قل کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم، میرے اور تمہارے درمیان اللہ ہی گواہ کافی ہے۔ گویا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیں یہ وہی بات ہے جو ابھی عرض کر رہا تھا کچھ دیر پہلے، کہ اللہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح کی صداقت عطا فرمائی ہے اور اس طرح کی شخصیت اور ہستی عطا فرمائی ہے
کہ آپ کی نبوت و رسالت کی صداقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی داخلی طور پر آپ کی ذات اور سیرت سے نمایاں ہے۔ آپ کو اپنی صداقت کے لیے، نبوت اور رسالت کے ثبوت کے لیے آپ کو کسی خارجی دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ لہذا فرماتے ہیں اللہ کو پتہ ہے، اللہ کو معلوم ہے، کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم، میری رسالت اور آپ کا نہ ماننا، میری رسالت اور آپ لوگوں کی ہرزہ سرائی، میری نبوت اور رسالت اور میری فضیلت اور آپ لوگوں کی بے ایمانی، یہ جتنا ڈفرنس ہے اس پر اللہ ہی گواہ کافی ہے۔ تم اسی بات کو میرے رسول نہ ہونے کی دلیل سمجھتے ہو، میرے اللہ نے اسی بات کو میرے رسول ہونے کی دلیل بنا کے بھیجا، سبحان اللہ۔ اور فرمایا کہ اللہ کافی ہے۔ سورہ یاسین کے اندر آپ پڑھتے ہیں نا، جب 3 بھیجے ایک ہی بستی میں، ایک بستی میں ایک رسول بھیجا، پھر دوسرا بھیجا، انہوں نے ان دونوں کو جھٹلا دیا، پھر اللہ نے تیسرا رسول بھیجا، ان کے بھی اسی طرح کے مطالبات تھے کہ جناب یہ کیسے رسول ہیں، یہ تو کیسے پتہ چلے کہ تم رسول ہو، دلیل دکھاؤ، معجزے دکھاؤ، اس طرح کے مطالبات ہوں گے۔ اللہ، اور کہتے ہیں ہم تمہیں نہیں مانتے رسول۔ تو آگے سے 3 رسول ہیں، تینوں موجود ہیں، اور کوئی کرتب کر کے نہیں دکھایا اپنی صداقت کے لیے، کوئی نشانی نہیں دکھائی کہ یہ دیکھو میری صداقت کے لیے، وہ تو اللہ کی طرف سے آ جائے نشانی تو آ جائے۔ نبی کے پاس کیا ہے؟ نبی کے پاس یہی ہے، قل کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم، میری رسالت کے لیے کسی اور دلیل کی ضرورت نہیں ہے، اللہ گواہ کافی ہے۔ میری نبوت کو ثابت کرنے کے لیے کسی اور دلیل کی ضرورت نہیں ہے، اللہ گواہ کافی، اللہ کو معلوم۔ اور وہاں پہ ان تینوں نے کہا قالوا ربنا یعلم ان الیکم لمرسلون، ہم تمہاری طرف واقعتاً رسول ہیں، اس کی کسی اور دلیل کی ضرورت نہیں، ہمارا رب جانتا ہے، ربنا یعلم، ہمارا رب جانتا ہے، بس کافی۔ جس نے بھیجا، بھیجنے والا جانتا ہے، جس کو بھیجا گیا وہ ایمان رکھتا ہے اللہ پر، اور وہ اللہ کے حکم کی تعمیل میں لگا ہوا ہے۔ کوئی مانتا ہے تو وہ اپنی عاقبت درست کر لیتا ہے، جو نہیں مانتا وہ اپنا انجام خراب کر لیتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت میں اور آپ کی نبوت اور رسالت پر اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جس طرح اللہ کی توحید پر نہ ماننے والوں کی بے ایمانی سے، کافروں کے کفر سے، مشرکوں کے شرک سے، جس طرح اللہ کی وحدانیت پر اور اللہ کی ذات پر کوئی فرق نہیں پڑتا، بعینی ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو نہ ماننے والے، آپ کی نبوت اور رسالت میں رخ نہ ڈالنے والے، آپ کی نبوت اور رسالت کی شان میں ہرزہ سرائی کرنے والے، آپ کی نبوت اور رسالت کے اندر دخل اندازی کرنے کی کوشش کرنے والے، اور آپ کی نبوت اور رسالت کے بارے میں طرح طرح کے سوالات اٹھانے والے قیامت تک آتے رہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت کے اندر ذرہ بھر فرق نہیں پڑ سکتا، اور جو شان اللہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی اس کے اندر کوئی فرق نہیں پڑ سکتا۔ اس لیے فرمایا قل کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم، پھرتے رہو اپنے مطالبات اور سوالات لے کر، کوئی پرواہ نہیں ہے، میرا اللہ کافی ہے۔ انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا، اور اپنے بندوں کی خوب خبر رکھتا ہے اور دیکھنے والا ہے، لہٰذا تمہارے کرتوت بھی وہ دیکھ رہا ہے۔ ہماری سبمیشن، اہل ایمان کی سبمیشن، اہل ایمان کا ایمان، اہل ایمان کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر زندگیاں لگا دینا، وہ بھی وہ دیکھ رہا ہے، اور کافروں اور مشرکوں اور منافقوں کی مزاحمت بھی وہ دیکھ رہا ہے، اور دلوں کے حال بھی جانتا ہے۔ لہٰذا مجھے تمہاری دلیل کی، تمہارے تائید کی ضرورت نہیں ہے، میرا اللہ میرے لیے کافی ہے۔ شہیدا بینی و بینکم انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا، وہ اپنے بندوں کو سب کو خوب خبر رکھنے والا، اپنے بندوں کے بارے میں خبر رکھنے والا اور دیکھنے والا۔ وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ، جس کو اللہ ہدایت دے دے وہی تو ہدایت یافتہ، سبحان اللہ۔ اسی لیے تو ہم ہر نماز میں دعا سکھا دی، خود اہدنا الصراط المستقیم کہتے رہو، اہدنا الصراط المستقیم۔ جس کو اللہ ہدایت دے وہی مہتد، وہی ہدایت یافتہ۔ اب لوگوں کو یہاں پہ اعتراض ہوتا ہے اللہ ہدایت دے دے گا تو ہم بھی ہدایت یافتہ ہو جائیں گے۔ بھئی دی تو ہوئی ہے اس نے۔ جب آپ زبان سے کہتے ہیں اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں سیدھے رستے پر لے چل، اللہ ہمیں سیدھے رستے پر چلنے کی توفیق دے، دکھا نہیں، کیونکہ دکھایا تو ہوا ہے اس نے راستہ، اللہ ہمیں سیدھے رستے پر چلا، اس پر چلنے کی توفیق لے چل۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس میں ہم نے کیا کیا؟ اللہ فرماتا ہے
کہ وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، میرے بندے نے جو مانگا میں نے دے دیا۔ اور مانگا کس نے؟ اللہ فرما رہا ہے بندے نے مانگا۔ اور یہ اہدنا الصراط المستقیم سکھایا کس نے ہے؟ اسی نے تو سکھایا ہے۔ خود آیت عطا فرمائی ہے، خود سورہ فاتحہ عطا فرمائی ہے، خود سکھایا ہے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے کہ اس کو نماز میں پڑھا کرو، ہر رکعت میں دہرایا کرو۔ اور ہر رکعت میں جب بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم تو وہ کتنا سبحان اللہ بے نیاز ہے، اور کتنا رحیم اور رحمان ہے، اور کتنا رؤوف الرحیم ہے کہ وہ آگے سے کہتا ہے کہ وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، میرے بندے نے جو مانگا میں نے اس کو دے دیا۔ لہذا منہ سے کہلوایا بھی خود، عطا فرمایا بھی خود۔ اور ابھی بھی لوگوں کو اعتراض ہے کہ خدا نے ہدایت نہیں دی، اللہ نے ہدایت نہیں دی، اللہ نے ہدایت کا سامان، اس سے زیادہ وہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے ہدایت کا انتظام کیا کرے۔ اب اگر کوئی اللہ تعالیٰ کے سکھائے ہوئے اس طریقے کو اپنائے ہی نہ، یہ مدد کا طریقہ ہے ہی نہیں۔ لوگوں کو جب مدد کی ضرورت پڑتی ہے دنیا کے سہارے نگاہ میں آتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات نہیں آتی، دنیا کی چیزیں آتی ہیں۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر اور نماز کے ساتھ مدد حاصل کرو۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے اٹھ کے نماز پڑھنا شروع کر دیتے تھے۔ اذا حضبہ امر قلّا، آپ کو جب بھی کوئی اہم مہم درپیش ہوتی تھی، اہم مسئلہ درپیش ہوتا تھا، آپ اٹھ کے نماز پڑھنا شروع کر دیتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نماز میں جو کچھ اللہ انسان سے کہلواتا ہے وہ دراصل کہلواتا ہی اس لیے کہ اس نے عطا فرمانا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، طریقہ دے دیا، سیدھا سیدھا ٹول ہے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز میں لگ جاؤ، یہ تمہیں برائی اور بے حیائیوں سے بھی روک لے گی، تمہیں سیدھے رستے پر بھی لے جائے گی، تمہیں مدد بھی عطا ہوگی، ہدایت بھی ملے گی، سب کچھ ٹول دیا ہوا ہے اس نے۔ اور دوسرا ٹول یہ قرآن ہے، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن ہے جو لے جاتا ہے اس سیدھے رستے پر۔ لہٰذا دو چیزوں سے جڑ جائیں تو سمجھ لے اللہ سے جڑ گئے۔ اور من کان اللہ کان اللہ، جو اللہ سے جڑ گیا، جو اللہ کا ہو گیا، اللہ تعالیٰ اس کا ہو گیا، اور جس کا اللہ ہو گیا اس کو اور کیا چاہیے۔ لہٰذا امت اجتماعی طور پر اپنا طریقہ کار اختیار کرے، یا انفرادی طور پر کوئی شخص اپنا طریقہ کار اختیار کرے، طریقہ یہی ہے۔ یا اپنے بچوں کو اور اپنی اولادوں کو کوئی طریقہ بچنے بچانے کا اور کامیابی کا بتانا ہو تو ہدایت کا طریقہ یہی۔ اس لیے فرمایا وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ، جس کو اللہ نے ہدایت دی وہ تو ہدایت یافتہ ہے، گویا اللہ کی ہدایت کی طرف آؤ۔ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِهِ، اور جس کو اللہ گمراہ کر دے پھر تم اس کو اس کے علاوہ ان کے لیے کوئی کارساز نہیں پاؤ گے، کوئی اولیاء، کوئی دوست ان کے نہیں ہیں۔ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ، قیامت والے دن ہم ان کو منہوں کے بل اٹھائیں گے۔ اللہ نحشرہم ونحشرہم، اور حشر کریں گے ان کا، ہم اٹھائیں گے ہم ان کو یوم القیامت، قیامت والے دن، علی وجوہہم، ان کے منہوں کے بل، یعنی اوندھے منہ، عمیم و بکمم و صما، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ وہ اندھے بھی ہوں گے، وہ گونگے بھی ہوں گے، اور بہرے بھی ہوں گے۔ اللہ، ظاہر ہے جنہوں نے دنیا میں زندگی اس طرح گزاری، سمن بکمن عمی فہم لا یرجعون، کہ وہ نہ سنتے ہیں، نہ دیکھتے ہیں، نہ اللہ کا قرآن پڑھتے ہیں، نہ ادھر آتے ہیں، تو گویا وہ گونگے، بہرے اور اندھے ہیں۔ فہم لا یرجعون، واپس نہیں آتے۔ تو جب واپس نہیں آتے تو پھر قیامت والے دن بھی ان کا حشر یہی ہوگا۔ اللہ، جو یہاں معنوی طور پر اندھے ہیں وہاں پہ وہ حقیقی طور پر اندھے اٹھیں گے، جو یہاں معنوی طور پر بہرے ہیں وہاں پہ حقیقی طور پر بہرے ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ اور یہ جو علی وجوہہم ہے، اللہ اکبر، کہ وہ اپنے اوندھے منہ گریں گے۔ قرآن میں دوسری جگہ بھی سورہ قمر کے اندر یوم یسحبون فی النار
علی وجوہہم، کہ وہ آگ کی طرف دھکیلے جائیں گے اور آگ میں پھینکے جائیں گے، علی وجوہہم، اپنے چہروں کے بل، یعنی اوندھے منہ ان کو لے کے جایا جائے گا۔ تو صحابہ نے تعجب کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیسے انسان جو ہے وہ اوندھے منہ کیسے چل سکتا؟ چلتا تو پاؤں پہ ہے، تو اگر پاؤں پہ نہ چلے، منہ اس کا نیچے ہو، ٹانگیں اس کے اوپر ہوں، تو پھر تو نہیں چل سکتا، تو پھر چلے گا کیسے؟ یعنی یہ تعجب کا اظہار کیا صحابہ کرام۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جس اللہ نے پیروں پر چلنا سکھایا ہے، اس اللہ کے پاس اس بات کی قدرت ہے، وہ قادر ہے اس بات پر کہ وہ قیامت کے دن منہ کے بل بھی چلا دے۔ اب وہ کیسے چلائے گا؟ یہ ایک رسوائی کی، اور اللہ تعالیٰ معاف فرمائے کہ یہ ایک انتہا درجے کی جو رسوائی کی علامت ہے کہ ان کو جہنم میں پھینکا جائے گا، تو منہ کے بل اوندھے منہ چلا کے پھینکا جائے گا، گھسیٹ کے پھینکا جائے گا۔ واللہ عالم، کیسے چلایا جائے گا اللہ ہی جانتا ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ضرور فرمایا، یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جس اللہ نے پاؤں پہ، قدموں پہ دنیا میں چلنا سکھایا ہے، وہ اللہ اس بات پر قادر ہے کہ وہ قیامت والے دن اوندھے منہ بھی چلائے۔ ماواہم جہنم، یہ لوگ جو گمراہ ہیں اور ساری نشانیاں دیکھ کر بھی نہیں آتے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو نہیں مانتے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی دعوت کو نہیں مانتے، توحید کی دعوت کو، فرمایا ماواہم جہنم، ان کا ٹھکانہ تو جہنم۔ اللہ کلما خبت زدناہم سعیرا، اللہ اکبر، جب بھی وہ آگ ٹھنڈی ہوگی، ٹھنڈی یعنی تھوڑی کم تر ہوگی، خبت کمی ہوگی اس میں ذرا بھی، یعنی آگ بجھنے لگے گی، زدناہم سعیرا، پھر دہک پڑے گی، ہم اس کو اور زیادہ دہکا دیں گے، اور اس کا جلنا، اس کے شعلے اور زیادہ ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ ذالک جزاؤہم، یعنی کبھی کم نہیں ہوگی، لا یخفف عنہم العذاب، جیسے اللہ تعالیٰ دوسروں کو کہتا ہے کہ عذاب کم نہیں ہوگا، ہر وقت بڑھتا ہے، وہ آگ نئی 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 وہ دہکتی رہے گی، اور کبھی وہ ٹھنڈی نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ اور ویسے بھی جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب ان کی یہ سکن جل جائے گی، کلما نضجت جلودہم، جب ان کی سکن جل جائے گی تو ہم ان کی سکن بھی بدل دیں گے، یعنی جلد بھی جل کے دوبارہ پھر بنے گی، پھر جلے گی، پھر بنے گی، پھر جلے گی، یہ پورا عذاب اسی طرح جاری رہے گا۔ اسی طرح آگ دہکے گی، ذرا وہ کمی اس میں بجھنے لگے گی، پھر دہکا دی جائے گی، اور وہ انتہائی تیز شعلہ زن آگ ہوگی، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ تو گویا عذاب کے اندر کوئی کمی نہیں ہوگی، یہ ٹھکانہ ہے ان کا، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ ذالک جزاؤہم بانہم کفروا بآیات، یہ اس بات کا بدلہ ہے کہ انہوں نے ہماری آیتوں کا کفر کیا ہے، ہماری آیتوں کا انکار کیا ہے۔ اور یہ آیتیں کون سی ہیں؟ پھر اس کو اسی تناظر میں دے، آیات کا لفظ یا آیت کا لفظ قرآن میں جہاں کہیں آیا ہے، اس سے دونوں طرح کی آیات مراد ہیں۔ قرآن کی داخلی آیات، وہ بھی نشانیاں ہیں، اور ارد گرد پھیلی ہوئی کائنات میں آفاق و انفس کی آیات، یہ بھی نشانیاں ہیں، اور ان دونوں قسم کی نشانیوں میں کوئی تفاوت نہیں ہے۔ فرمایا جنہوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا، یہ اس کا بدلہ ہے۔ وقالو، اور پھر اس بات کا بھی بدلہ ہے کہ وہ یہ کہتے تھے اذا کنا عظاما ورفاتا ائنا لمبعوثون خلقا جدیدا، وہ کہتے تھے کہ ہم ہڈیاں ہو گئے اور ریزہ ریزہ ہو گئے، جب ختم ہو گئے تو کیا ہمیں دوبارہ نئی پیدائش، نئی تخلیق دی جائے گی؟ کیا دوبارہ ہمیں پیدا کیا جائے گا؟ یعنی یہ ان کو یہ حیرت ہوتی تھی، یعنی عقیدہ آخرت کا انکار، آخرت کو نہیں سمجھنا۔ موت تک کا انکار تو کوئی دہریہ بھی نہیں کر سکتا، اس لیے کہ موت کو تو ہم دیکھتے ہیں، اصل بات ایمان رکھنے کی وہ موت کے بعد کی زندگی ہے۔ لہٰذا جن لوگوں کو بھی کہا جاتا ہے اذا کنا عظاما ورفاتا، مشرکین مکہ کا بھی مسئلہ یہی تھا، اس کے ماقبل کے تاریخ کے ہر دور کے ہر مشرک کا مسئلہ یہ رہا، اور طرح طرح کا الہاد اور طرح طرح کے شرک اور طرح طرح کے اس کے مظاہر ہر دور میں رہے، اور جدید ترین دور کا جو جدید ترین الہاد ہے ان کا بھی یہی مسئلہ ہے، ہڈیاں گل سڑ گئیں، معاملات خراب ہو گئے، ریزہ ریزہ ہو گئے، مر کے مٹی ہو گئے، دوبارہ یہ بات سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ فرمایا اس کا بدلہ پھر ملے گا قیامت والے دن، یہ ایمان رکھنے کا معاملہ ہے۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ،
آخرت کا یقین کرو. کیوں نہیں بات مان لیتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم؟ جب تفہیم نہیں ہے، جب بات سمجھ میں نہیں آ رہی تو پھر ایمان لے آئیں. سمجھ میں بات آتی ہے ظاہری چیزوں کی، ظاہری اسباب کی، مادی چیزوں کی. اس پوٹینشل نالج کو جب انسان اپنے اپنے فارمولاز کے تحت پرکھتا ہے، جانچ کرتا ہے تو سمجھ آ جاتی ہے. تو نہ آئے سمجھ، جانچ نہ ہو رہی ہو تو یہ معاملہ ایمان کا ہے. جانچ ہو رہی ہو تو بھی ایمان ہے، اور اصل چیز ایمان ہے جس سے انسان بچتا ہے. تو فرمایا کہ یہ ایمان نہیں رکھتے بلکہ سوالات اٹھاتے ہیں. اَإِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا، کیا کہ ہڈیاں ہو جائیں گے، ریزہ ریزہ ہو جائیں گے. أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، کیا ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے زندہ کر کے، خلقاً جدیدہ، ایک نئی زندگی دے کر، نئی تخلیق ہمیں دی جائے گی. اللہ یہ سوال اٹھاتے ہیں. قرآن کہتا ہے اولم یروا ان اللہ الذی خلق السماوات والارض، کیا جس اللہ نے، کیا یہ دیکھتے نہیں؟ اولم یروا، کیا انہوں نے دیکھا نہیں، یہ دیکھتے نہیں؟ ان اللہ الذی، اللہ تو وہ ذات ہے، خلق السماوات والارض، اس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے، قادرن، وہ اس بات پر قادر ہے، علی ان یخلق مثلہم، کہ وہ اسی جیسے دوسرے دوبارہ پھر بنا دے. کیا وہ اس بات پر قادر نہیں ہے؟ یقیناً قادر. تو کیوں لوگ اس بات کو دیکھتے نہیں کہ وہ اللہ جس نے زمین و آسمان کو تخلیق کیا ہے وہ انہی جیسی مخلوق دوبارہ بنائے، یا جس نے زمین و آسمان کو تخلیق کیا ہے وہ ان کے وجود کو دوبارہ بنا لے؟ یہ بھی کوئی بات ہے، یہ بھی کچھ، یعنی ان کو پیدا کرنا بھی کوئی مسئلہ ہے. زمین و آسمان کو پیدا کرنا زیادہ بڑی بات ہے. لخلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس، اللہ فرماتا ہے سورۃ المومن کے اندر کہ زمین و آسمان کو پیدا کرنا انسانوں کو پیدا کرنے سے کہیں بڑی مخلوق ہے، کہیں بڑی تخلیق. تو وہ اتنی بڑی تخلیق کو کا خالق وہ دوبارہ پیدا کرے گا؟ یہ سوال اٹھاتے ہو. وہی نقطہ آفرینیہ جو میں نے پہلے بھی بات کی کہ مشرکین مکہ کا طرز عمل یہ تھا، اور یہ کفر کا طریقہ ہے، نفاق کا طریقہ ہے، شرک کا طریقہ ہے کہ نقطہ آفرینیہ کرنا، سوال اٹھانا، سوال پہ سوال اٹھاتے جانا. ماننا نہیں ہے، ایمان والوں کی بات ہے مان لینا، ایمان والوں کی روش ہے مان لینا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان نصیب فرمائے. اور یہ والی بات کہ زمین و آسمان کی بڑی یہ خلقت بڑی ہے، یہ تخلیق بڑی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے جب اس کو پیدا کر لیا تو کیا وہ انسان، یہ ننھا منھا انسان، اس کو اللہ تعالیٰ دوبارہ پیدا نہیں کرے گا؟ اتنی بڑی کائنات، پھیلی ہوئی کائنات جس کا انسان حد و حساب نہیں رکھتا، یہ کتنی بڑی کائنات ہے، وہ پیدا کرنے والا اس چھوٹے سے انسان کو دوبارہ نہیں پیدا کر سکتا؟ قادر علی ان یخلق مثلہم، وہ ان جیسے ننھے منھے انسان جس کی کوئی حیثیت نہیں اس پوری دنیا کے مقابلے میں، تو وہ اس کو نہیں پیدا کر سکتا؟ کیا سمجھتے ہو؟ وَجَعَلَ لَهُمْ أَجَلًا لَا رَيْبَ فِيهَا، اور پھر اللہ نے ان کے لیے مدت مقرر کیا ہے، ایک وقت مقرر کیا ہے، قیامت آنی ہے. ایک تو زندگی کی مدت ہے، ہر شخص کو ایک خاص وقت ملا ہے، اس دنیا میں مہلت ملی ہے، اور اس نے ختم ہو جانا ہے، پھر اس کے بعد دوبارہ اس کو اٹھایا جائے گا. اور دوسرا یہ کہ قیامت ہے، اجل سے مراد قیامت بھی ہے کہ قیامت آئے گی اور اس میں کوئی شک نہیں، اور اس دن اٹھایا جائے گا. فَأَبَى الظَّالِمُونَ إِلَّا كَفُورًا، جو ظالم ہے نا، جو بات کو سمجھتے نہیں اور حقدار کو حق نہیں دیتے، اللہ کو اللہ کا حق نہیں دیتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حق نہیں دیتے. اور فَأَبَى الظَّالِمُونَ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ، جو سورہ لقمان میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا شرک ہی سب سے بڑا ظلم ہے. گویا فَأَبَى الظَّالِمُونَ، جو مشرک ہیں، ظالموں سے مراد مشرک ہیں، إِلَّا كَفُورًا، یہ تو انکار ہی کرتے ہیں. جو چیز جس کا انکار نہیں کرتے وہ کفر ہے، یعنی کفر کرتے ہیں بس، اور کچھ نہیں کرتے، باقی ہر چیز کا انکار کرتے. فَأَبَى الظَّالِمُونَ، بس انکار ہی کیا انہوں نے، ظالموں نے، إِلَّا كَفُورًا، سوائے اس کے کہ انہوں نے کفر کیا. اور یہ زمین و آسمان کا خالق، اللہ اکبر. انسان اپنی مخلوق کے اعتبار، اپنی دوبارہ تخلیق کے اعتبار سے شکوک و شبہات کا شکار ہے، اور یہ نہیں دیکھتا کہ اتنی بڑی کائنات کو پیدا کرنے والا، اور جس کا کوئی حد اور حساب نہیں ہے، اور انسان اپنے وجود کا، اور یہ کتنے بڑے بڑے پہاڑ، انسان یوں اوپر دیکھتا ہے تو دیکھتا رہ جاتا ہے، دنگ رہ جاتا ہے. پھر یہ پہاڑ، یہ سب اتنے گہرے سمندر، اتنے تیز اور تلاطم خیز موجیں مارتے ہوئے پہاڑی دریا، یہ سب کچھ انسان جن کے مقابلے میں اپنے آپ کو بے بس دیکھتا ہے، یہ ساری اللہ کی مخلوق ہے. پھر یہ ساری چیزیں ملا کے اتنی سی زمین بنتی ہے، یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے. اور یہ زمین نظام شمسی کا حصہ ہے، وہ پورا نظام شمسی بھی اللہ کی مخلوق ہے. پھر وہ نظام شمسی
وہ گلیکسی کا حصہ ہے جس میں کئی نظام ہائے شمسی ہیں، وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے۔ پھر وہ گلیکسی، وہ کہکشاں، کئی کہکشائیں ملتی ہیں، ہزاروں لاکھوں کروڑوں ملتی ہیں تو ایک کلسٹر بنتا ہے، وہ کلسٹر بھی اللہ کی مخلوق ہے۔ آگے سے آگے بڑھتے جائیے، اتنی بڑی کائنات جو ہر لمحہ وسعت پذیر ہے، وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، قرآن کہتا ہے کہ ہم اس کو سورہ ذاریات میں کہ ہم اس کو اور وسعت دیتے چلے جاتے ہیں، گویا اس تک بندہ پہنچ نہیں سکتا۔ یہ اتنی بڑی کائنات جس نے تخلیق کی، اس کے مقابلے میں انسان اس کا وجود ہے کتنا، اس کے بارے میں بھی شکوک و شبہات کا شکار ہے۔ اللہ أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ، کیا وہ ذات جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، اتنی بڑی کائنات کو پیدا کیا، وہ اس بات پر قادر نہیں ہے کوئی ان کو دوبارہ انہی جیسا بنا دے؟ وہ یہ نہیں کر سکتا؟ بلا، کیوں نہیں کر سکتا؟ وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ۔ ایک تو اس کا ثبوت یہ ہے کہ جس نے پہلی دفعہ پیدا کیا وہ دوبارہ پیدا کرنے پر قادر ہے، اور دوسرا یہ کہ وہ ہے ہی خلاق العلیم، وہ تخلیق کے سارے گر وہی جانتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور سب سے بڑا خلاق تو وہی ہے، اور اس نے کیسے، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وہاں بھی سوال یہی تھا، من یحیی العظام وہی رمیم، کون ہڈیوں کو زندہ کرے گا جب وہ گل سڑ جائیں گی؟ قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سادہ سا جواب دے دو، جس نے پہلی دفعہ پیدا کیا ہے وہ دوبارہ بھی پیدا کر لے گا۔ اللہ، حدیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اللہ فرماتا ہے، یعنی حدیث قدسی ہے، کہ یہ جو میرا بندہ ہے نا، یہ اسکذب ابن آدم، میرے بندے نے مجھے جھٹلایا ہے، آدم کے بیٹے نے مجھے جھٹلایا ہے، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ، اسے چاہیے نہیں تھا کہ مجھے جھٹلاتا، میری تکذیب کرتا، اس کو چاہیے نہیں تھا یہ کرنا، وَشَتَمَنِي، اور مجھے یہ گالی دیتا ہے، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ، اس کو چاہیے نہیں تھا کہ مجھے گالی دیتا۔ پھر آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرمائی کہ اللہ فرماتا ہے کہ اس کا جو مجھے تکذیب کرنا ہے، فَأَمَّا تَكْذِيبُهُ إِيَّايَ، اس کا جو میرا تکذیب کرنا ہے وہ یہ کہ یہ کہتا ہے کہ وہ کیسے زندہ کرے گا، کہ اللہ کیسے زندہ کرے گا، میں جو ایک دفعہ مر گیا اور مٹی ہو گیا دوبارہ کیسے زندہ کرے گا؟ لہٰذا وہ اس بات سے انکار کرتا ہے کہ لن یعیدنی کما بدانی، وہ مجھے دوبارہ زندہ نہیں کرے گا، اور جب وہ کہتا ہے کہ دوبارہ زندہ نہیں کرے گا، دراصل یہ میری تکذیب کرتا ہے، میری صفات کو جھٹلاتا ہے، میری قدرت کی تکذیب کرتا ہے، میری ذات کی تکذیب کرتا ہے۔ اس سے بڑا جھوٹ نہیں ہے، اس سے بڑی تکذیب کوئی نہیں ہے کہ یہ کہے کہ میرے اللہ دوبارہ مجھے زندہ نہیں، لن یعیدنی کما بدانی، جیسے مجھے اس نے پہلی دفعہ پیدا کیا دوبارہ اس نے کوئی نہیں کرنا، یہ کہنا ہی اللہ کی توہین ہے۔ وَشَتَمَنِي، اور مجھے گالی دیتا ہے، اور گالی کیا ہے؟ فرمایا گالی اس کی یہ ہے کہ یہ کہتا ہے کہ اتخذ اللہ ولدا، اللہ کی اولاد ہے، یہ کہنا یہ گالی ہے، اس لیے کہ فرمایا کہ اللہ تو اکیلا ہے، لم یکن لہ کفوا احد، لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا ہے نہ وہ خود جنا گیا ہے، اس کی کوئی لڑی نہیں، رشتہ نہ اوپر نہ نیچے، ولم یکن لہ کفوا احد، برابر پہ بھی کوئی نہیں ہے، اس کو کہنا کہ اس کی اولاد ہے یہ گالی ہے اللہ کو دینا، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ اور یہ اللہ کی ذات میں، اللہ کی شان میں ہرزہ سرائی ہے، لہٰذا فرمایا کہ اولم یروا ان اللہ الذی خلق السماوات والارض قادر علی ان یخلق مثلہم وجعل لہم اجلا لا ریب فیہا، اندازہ تو کرو کہ یہ دیکھتے نہیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو سب کو پیدا کیا ہے، وہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ
یہ ان جیسے دوبارہ انسان پیدا کر دے وجعل لهم اجلا، اور ان کے لیے انہیں مدت مقرر کی ہے، بس اتنا دیر دنیا میں رہنا ہے، پھر قیامت آنی ہے، پھر لا ریب فیہ، اور وہ جو مدت مقرر کی ہے اس نے، یا زندگی کی مدت مہلت کہہ لیں یا اجل جو قیامت ہے، اس سے مراد قیامت ہے، تو اس کے اندر تو کوئی شک ہی نہیں، تو وہ لوگ پھر بھی انکار کرتے ہیں جو ظالم ہوتے ہیں، یعنی جو مشرک ہوتے ہیں، الا کفورا، سوائے انکار کے وہ اور کچھ نہیں کرتے۔ قل لو انتم تملکون خزائن رحمت ربی، آپ یہ بھی فرما دیجئے اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی رسالت کے سامنے یہ جو مزاحمتی تحریک شروع کرنے والے اور اس کو جاری رکھنے والے مشرکین اور دنیا کے سارے کافر اور رہتی دنیا تک کے کافر، ان کو بتا دو کہ تم اپنی اوقات دیکھو۔ قل لو انتم تملکون خزائن رحمت ربی، یہ تو اللہ غفور الرحیم ہے، وہ ہر چیز عطا فرماتا چلا جاتا ہے، اگر یہ زمین و آسمان کے خزانوں کا مالک تمہیں بنا دیا جاتا، قل لو انتم تملکون خزائن رحمت ربی، اگر میری رب کی رحمت کے خزانے تمہارے پاس ہوتے، تم ان کے مالک بنائے جاتے، اذا لامسکتم خشیۃ الانفاق، تم نے اس کو بھی روک رکھنا تھا کہ کہیں خرچ نہ ہو جائے، اس قدر بخیل ہیں۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ قَتُورًا، انسان ہے ہی بخیل اور تھوڑ دلا، کنجوس ہے، اگر اس کو اللہ کی رحمت اس کے دل کو کھلا نہ کرے تو یہ تو کنجوس ہے اپنی فطرت کے اعتبار سے، اور کافر سے بڑا کنجوس کوئی نہیں ہوتا، مشرک سے بڑا کنجوس کوئی نہیں ہوتا، منافق سے بڑا کنجوس کوئی نہیں ہوتا، اور جس کو اللہ ایمان عطا فرماتا ہے اس کا اللہ تعالیٰ دل بھی کھول دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا ہاتھ بھی کھول دیتا ہے، سبحان اللہ۔ لیکن کیوں؟ ان کو رب کی رحمت پہ یقین ہوتا ہے، جن کو رب کی رحمت پہ یقین ہوتا ہے وہ روکتے نہیں ہیں، وہ دیتے ہیں، کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ جب ہم دیں گے تو اللہ اور عطا فرمائے گا، دینے والی تو وہ ذات ہے، لہٰذا جو چیز ان کو چاہیے ہوتی ہے اہل ایمان کو وہ تقسیم کرنا شروع کر دیتے، جس کو عزت چاہیے وہ عزت دے لوگوں کو، اللہ تعالیٰ اس کو عزت دے گا، جس کو چاہیے کہ وہ اس کی مصیبتیں دور ہوں، لوگوں کی مصیبتیں دور کرے، لوگوں کی مصیبتیں دکھ پریشانیاں وہ دور کرنے کی کوشش کرے، جس کو خود اپنے لیے آسانیاں چاہیے وہ لوگوں کو آسانیاں تقسیم کرنا شروع کر دے، اللہ، اور جس کو خود مال چاہیے وہ مال تقسیم کرنا شروع کر دے۔ یہی اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو سکھایا اور اہل ایمان یہی کرتے۔ لیکن جو تنگ دلی ہے یہ کفر اور نفاق اور شرک کی علامت ہے۔ فرمایا کہ اگر ان کو اللہ کی رحمت کے خزانے بھی دے دیے جاتے، یعنی تمہیں دے دیے جاتے، تمہیں مالک بنا دیا جاتا، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو فرما دیجئے کہ اگر میری رب کی رحمت کے خزانوں کا تم مالک ہو جاتے، اذن پھر اس وقت لامسکتم خشیۃ الانفاق، تو تم نے اس ڈر سے روک لینا تھا کہ کہیں خرچ نہ ہو جائے، ساری ختم نہ ہو جائے۔ یہ آپ دیکھیں دنیا میں آپ کو اس طرح کے مظاہر بہت نظر آئیں گے، لوگ پیسہ خرچ نہیں کرتے کہیں ختم نہ ہو جائے، لوگ اپنی صلاحیتیں نہیں لگاتے، ایسی خواہ مخواہ ہم مصیبت میں پڑے رہیں، لوگ کسی کے دکھ میں شریک ہونے کے لیے اپنا وقت، اپنی ذات، اپنی صلاحیتیں، اپنا عیش، اپنا آرام، کوئی چیز اس پر کمپرومائز نہیں کرتے۔ یہ کفر کی علامت ہے۔ فرمایا ان کو جو بھی دیا جائے یہ روک رکھیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان بنیادی طور پر تو قطور، تھوڑ دلا، کنجوس، بخیل پیدا کیا گیا ہے، قطر سے ہے، ولا یقتروا، کنجوسی نہیں کرتے، جو سورہ فرقان کے اندر عباد الرحمن کی خصوصیت بیان کی گئی۔ تو دیکھیں سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر ان کو بادشاہت میں سے کوئی حصہ دے دیا جائے، امن لہم نصیب من الملک، اگر ان کو بادشاہت میں حصہ دے دیا جائے، اللہ اکبر، اذا لا یأتون الناس نقیرا، یہ لوگوں کو ایک جو ہے نا تل کے دانے کے برابر بھی نہیں دیں گے کسی کو، یعنی یہ رحمت تو اللہ کی ہے جو اللہ ہر کسی کو دیتا چلا جاتا ہے، اور اللہ کے خزانے اتنے ہیں کہ اس میں کوئی کمی بھی واقع نہیں ہوتی، اور یہ اللہ کی رحمت ہے کہ وہ ہر ایک کو، حتیٰ کہ اپنے دشمنوں اور کافروں کو بھی عطا کرتا جاتا ہے۔ اور اگر یہ بادشاہت ان کے پاس ہوتی، بلکہ حصہ ہی کچھ ان کے پاس ہوتا، ان کو مل جاتا، ام لہم نصیب من الملک فاذا لا یؤتون الناس نقیرا، یہ لوگوں کو نقیر کے برابر، نقیر پتہ کس کو کہتے ہیں؟ میں نے تل کا دانہ کہا، تل کا دانہ اس کا معنی نہیں ہے اصل میں، نقیر کہتے ہیں اس چھوٹے سے نقطے کو جو کھجور کی گٹھلی کے بیک سائڈ پہ چھوٹا سا نقطہ لگا ہوتا ہے، جیسے
چڑیا نے چونچ ماری ہوئی ہو، آپ کھجور کی گٹھلی نکال کے دیکھیں. یہ چھوٹی چھوٹی مثالیں قرآن نے دی ہیں سبحان اللہ، کیونکہ کھجور سے، کھجور کی گٹھلی اور اس کے متعلقات سے عرب خوب واقف تھے، لہٰذا کہیں فتیلہ کی بات کی ہے. فتیل اس دھاگے کو کہتے ہیں کہ جو بالکل جو کھجور کے ایک طرف کٹ ہوتا ہے اور کٹ کے اندر جو دھاگا ہوتا ہے اس کو فتیل کہتے ہیں. اور اس کی بھی بات کی. اور نقیر وہ جو نقطہ لگا ہوتا ہے، فرمایا یہ اس کے برابر بھی کسی کو دینے پر کہ روادار نہ ہوتے اگر ان کو بادشاہت میں حصے دار بنایا جاتا. اور یہاں وہی بات اس انداز میں فرمائی، قل اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، لو انتم تملکون خزائن رحمت ربی، اگر تم مالک ہوتے، ملکیت رکھتے رحمت رب کے خزانوں کی، اذا لامسکتم خشیۃ الانفاق، پھر بھی تم نے خرچ ہو جانے کے ڈر سے اس کو روک رکھنا تھا. وکان الانسان قتورا، اور انسان تو ہے ہی تھوڑ دلا. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیات بینات، یہاں یہ آیت نمبر 101 سے 111 تک آگے یہاں جو مضمون بیان ہوا ہے، اس میں یہ آیت نمبر 101 شروع ہو رہی ہے، اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر. اور یہاں لگتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا ذکر خاص طور پر اس لیے کیا ذکر ہے تو ابھی پڑھتے ہیں. لگتا یوں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا ذکر خاص طور پر اس لیے کیا کہ قریشی قیادت جو ہے وہ اپنی سرداری کے زوم میں اور اپنے سرداری کے اور اپنے اقتدار کے گمان میں وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر رہی تھی. اور ان کو بتایا جا رہا ہے کہ اتنی نشانیاں آ جانے کے باوجود تم اس سے باز نہیں آ رہے، تو فرعون کی کے جو حشر سے نصیحت پکڑو، اس سے عبرت پکڑو کہ فرعون کے ساتھ کیا ہوا. تو اس کو اتنی نشانیاں اللہ نے دکھائی تھیں، اور اتنی نشانیاں دیکھنے کے باوجود انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی رسالت کو نہیں مانا، تو پھر ان کا کیا حشر ہوا. تو گویا فرعونیوں کے حشر کا حوالہ دے کر یہاں موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس زندہ معجزے کو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو، جس طرح فرعون کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جس طرح کی مزاحمت درپیش تھی، اسی طرح کی مزاحمت موسیٰ علیہ السلام کو درپیش تھی فرعون کے مقابلے میں. تو اس کا ذکر خاص طور پر یہاں کیا جا رہا ہے کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیات بینات. تو یہ موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کر کے گویا قریشی سرداروں کو، ان کی سرداری کو چیلنج کیا گیا، ان کو تنبیہ کی گئی ہے، اور فرعون کا حوالہ دیا، اس لیے کہ فرعون تو ایک بہت بڑے سرکش اقتدار کا ایک استعارہ ہے، اور اس وقت بھی تھا اور آج بھی ہے. لوگ سمجھتے ہیں آج بھی جس شخص کو اپنی سرداری کا زعم ہو اور اپنی بادشاہت کا زعم، اس کو کہتے ہیں فرعون بنا بیٹھا. اس لیے فرعونیوں کا حوالہ دیا کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اتنی نشانیاں دی تھیں، اب جا کے دیکھو فرعون کا حال کیا ہوا. انہوں نے ان نشانیوں کے باوجود، یعنی تم مانگتے ہو معجزے، تو معجزے سے اگر ان حصی معجزوں سے اگر ہدایت ملتی ہوتی تو فرعون اور فرعون کے پیروکار وہ بھی ہدایت لے لیتے. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیات بینات، کہ موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے 9 نشانیاں دیں. فَاسْأَلْ بنی اسرائیل، جا کے بنی اسرائیل سے پوچھو. اِذْ جَاءَهُمْ، جب وہ نشانیاں ان کے پاس آئیں، فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ، یا موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس آئے. فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ، تو فرعون نے ان سے کہا، انی لَأَظُنُّكَ یا موسیٰ مسحورا، اے موسیٰ علیہ السلام میں تو تجھے جادو کیا ہوا محسوس کرتا ہوں، سحر زدہ، یعنی آپ کے اوپر تو جادو ہوا ہے. بجائے اس کے کہ ان نشانیوں کو مان لیتے، انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا. تو کہا یہ جا رہا ہے گویا جو پیچھے مطالبات لوگوں نے کیے کہ فلاں معجزہ ہے فلاں معجزہ ہے، اگر وہ آ بھی جائے تو ان کے پاس یہ بہانہ تھوڑی ہے، پھر انہوں نے کہنا ہے کہ آپ تو جادو کیے ہوئے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی لوگوں نے یہ کہا، اللہ اکبر، کہ آپ تو جادو کیے ہوئے، ان تتبعون الا رجلا مسحورا. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ اعتراض کرتے تھے، سورہ فرقان کے اندر ہے. یہی بات وہ کہتے تو یہی بات موسیٰ علیہ السلام کو فرعونیوں نے کہی. تو گویا حالات کی مشابہت بھی ہے. جو موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بار بار ذکر ہوتا ہے، تو ان آخری آیات میں 101 سے لے کے 111 تک ایک تو فرعونیوں کا حوالہ دے کر قریشی سرداروں کو تنبیہ ہے، اور آخر پہ اہل ایمان کو ہدایات کہ آپ لوگوں نے کس طرح سے زندگی گزارنی ہے اور کس طرح سے اس مزاحمت کا مقابلہ کرنا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو قرآن سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.